السلام علیکم دوستو۔ گزشتہ سال 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد سے جو ایک سلسلہ چلا تھا، جس انداز میں لوگ پاکستان کے عوام کی اکثریت تشنج کا شکار ہیں، مایوس ہیں اور نظام کے خلاف احساسات سے بھرے پڑے ہیں، اس کا ایک ایک کر کے مظاہرہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ سب سے بڑا مظاہرہ 8 فروری کے انتخابات میں ہوا، جس میں آپ سب کو معلوم ہے کہ کس طرح لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور پھر مجبوراً الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فارم 45 کی بجائے فارم 47 کا سامنا کرنا پڑا۔ اب آج کے ہمارے شو کے 2 موضوعات ہیں۔ ایک یہ کہ عمران خان کو کس طرح جیل سے نکلنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ ایک باقاعدہ کیمپین چلی ہوئی ہے کہ ان کو جیل سے باہر لایا جائے، پھر ایسے حالات شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں جس سے ڈیل کا، سمجھوتے کا تاثر ملے اور وہ بیانیہ جو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے اس کو دھچکا لگے۔ دوسرا موضوع ہے کہ کس طرح پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے منصف اعلیٰ یعنی چیف جسٹس نے اپنے عہدے اور اپنی عدالت کو بے توقیر بنانے کی کوشش کی ہے۔ اب ابتدا یہ کرتے ہیں ایسے کہ عمران خان نے جیل جا کر ثابت قدمی دکھا کے پاکستان میں کچھ ضمیر جگا دیے ہیں، کچھ ضمیر جھنجھوڑ دیے ہیں اور کئی بے ضمیر افراد کو فارم 47 کے پیچھے چھپنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب ضمیر جگانے اور جھنجھوڑنے کا جہاں تک تعلق ہے تو سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی نے جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے خط کے حوالے سے حکومت کے قائم کردہ کمیشن کی سربراہی کرنے سے انکار کیا ہے، یہ بھی اسی سنو بال کا حصہ ہے، جو سنو بال ایفیکٹ جس کو کہتے ہیں کہ 8 فروری کو انتخابات کے ذریعے ایک سونامی آیا، عوام کی رائے سامنے آپ نے دیکھی اور اس کے بعد چند ریٹرننگ آفیسرز نے ببانگ دہل کہا کہ ان پر پریشر تھا، پھر کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا نے استعفیٰ دیا اور اس طرح ان جو نظام کے اندر جس انداز سے دھاندلی کی گئی یا انتخابات کو بدلنے کی کوشش کی گئی وہ سامنے آئے۔ اب تصدق حسین جیلانی کیوں مجبور ہوئے یا انہوں نے کیوں انکار کیا ہے اس کمیشن کی سربراہی سے، اس کی 2 وجوہات۔ ایک تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں ان کے کمیشن کی وہ اصل مسئلے سے مطابقت نہیں رکھتی، یعنی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے یہ استدعا کی تھی کہ ادارہ جاتی لیول پہ یعنی سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ہی تمام سینئر جج بشمول اٹارنی جنرل جو کہ حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں، وزیر قانون، وہ مل کے اس بات کا تعین کریں کہ آیا عدلیہ کے ججوں پہ ان کے فیصلوں پہ جس طرح حکومتی ادارے یا پھر انٹیلیجنس اداروں کے اہلکار اثر انداز ہوتے ہیں، کیا اس مداخلت کو روکا جا سکتا ہے یا نہیں، اور یہ کہ آخر کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو ان ٹرمز آف ریفرنس سے اتفاق نہیں کیا جسٹس جیلانی نے اور معذرت کر دی ہے۔ اب غالباً ان کے فیصلے کے پیچھے ان 96 وکلاء کا خط بھی ہے، ملک کے چوٹی کے وکیل ہیں جنہوں نے مشترکہ بیان میں کمیشن جو وزیر اعظم شہباز شریف نے جس کا حکم دیا اس کو وہ سپریم کورٹ اور سپریم جوڈیشل کونسل کے کام سے متصادم سمجھتے ہیں، اور یہ کہ یہ کام سپریم جوڈیشل کونسل یا سپریم کورٹ کا ہے، نہ کہ وزیر اعظم یعنی ایگزیکٹو کے نامزد کردہ کسی ریٹائرڈ جج کا۔ ان 96 وکلاء میں ثاقب جیلانی بھی شامل ہے جو کہ جسٹس مصدق جیلانی کے صاحبزادے ہیں۔ تو یہ وہ ایک لحاظ سے ایک نئی نسل کی آواز تھی جو ان 96 وکلاء کے خط میں سامنے آئی کہ جو کام سپریم کورٹ کا تھا، جو کام سپریم جوڈیشل کونسل کا تھا، وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے وزیر اعظم کو سپریم کورٹ میں ریسیو کر کے ان کے ساتھ ملاقات کر کے
جسٹس منصور علی شاہ کے ہمراہ اس بات پہ آمادگی ظاہر کر دی کہ حکومت کمیشن بنا دے اور کسی جج کو بھی آپ نامزد کر دیں. تو یعنی جو دنیا بھر میں عدالتی نظام کی جو نارمز ہوتی ہیں، جو ویلیوز ہیں، اس کو انہوں نے کافی حد تک پامال کیا کہ اپنی جو ذمہ داری تھی وہ انہوں نے حکومت کے حوالے کر دیا. حالانکہ چند دن پہلے ہی بلکہ دسمبر 2023 میں ایک دو مواقع پہ قاضی فیضیہ صاحب نے واضح طور پہ کہا تھا کہ وہ انتظامیہ کو، کسی بھی ادارے کو عدالتی امور پر اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. تو اس طرح قاضی فیضیہ صاحب بڑے، انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے عہدے کی لاج نہیں رکھی، اور اسی وجہ سے اب پی ٹی آئی نے ان کے اوپر اور جسٹس منصور علی شاہ کے اوپر اعتراض کر دیا ہے کہ جو 7 ممبر کا بینچ جو کہ از خود نوٹس کارروائی کے لیے تشکیل دیا ہے قاضی فیضی صاحب نے، اس پہ اعتراض کر دیا ہے. اب از خود نوٹس لے بھی لیں تو وہ بے معنی، بے وقت ہو کے رہ گیا، اس لیے کہ اس پہ اعتراضات اتنے ہوئے بشمول کئی جج حضرات کے، صاحبزادوں کے، رشتہ داروں کے، کہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ کام تو بڑے سوچ بچار کے بعد کرنے والے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ اب ایک اور بڑا ایشو وہ تھا کہ اس وقت ایک بڑی باقاعدہ کیمپین چل رہی ہے جو کہ پی ٹی آئی کے اندر کسی حد تک تقسیم کا بھی سبب بنی ہے کہ قیدی نمبر 804 یعنی عمران خان کو جیل سے رہائی ملنی چاہیے. جیل سے رہائی بڑے لوگوں کی خواہش ہے، سب کی خواہش ہے کہ وہ جیل سے باہر نکلیں، لیکن موجودہ حالات میں اگر عمران خان جیل سے باہر آ گئے تو وہ کیا کر پائیں گے؟ جیل میں جب تک وہ موجود ہیں ان کے پاس ایک لیوریج ہے، ان کی ایک طاقت ہے، وہ ایک گلے میں پھنسے ایک کانٹے کی طرح ہیں حکومت کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کہ نہ اس کو نگل سکتے ہیں نہ وہ نکالنے کے اس وقت قابل ہیں. اور اگر عمران خان باہر آ بھی جاتے ہیں تو ایک ایسے معاشرے میں، ایسے ملک میں وہ باہر آئیں گے ضمانتیں حاصل کر کے، جہاں پہ اس وقت آئین اور قانون کی کوئی حیثیت بظاہر نہیں رہی ہے، اور ایک ایسا معاشرہ جہاں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بھی چیخ کر نظام کی صفاقیوں سے تحفظ کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف دیکھ رہے ہیں. ایک ایسا نظام جس کا منصف اعلیٰ یعنی چیف جسٹس آف پاکستان بظاہر الزام ہے کہ وہ کمپرومائز ہو چکا ہے، جو وکیل سے زیادہ خود گفتگو کرتا ہے عدالت میں، جس نے تمام تقاضے بالائے طاق رکھتے ہوئے سپریم جوڈیشل کونسل کے اختیارات وزیر اعظم کے حوالے کر دیے. تو اب اگر عمران خان جیل سے باہر موجودہ حالات میں آ جاتے ہیں تو ان کے پاس لیوریج کیا ہے؟ لیوریج ان کے پاس کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی 180 کیسز ہیں ان کے خلاف. ایک کیس میں ضمانت ہوگی تو پھر دوسرے کیس میں پھنسا دیں گے، اس میں اگر ہو گئی تو پھر تیسرے کیس میں گرفتار کر لیا جائے گا. اور مجھے یاد ہے جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا 9 مئی کو، تو اس کے چند دن بعد ایک بڑے سینئر پولیس افسر نے مجھے یہ کہا ہنستے ہوئے کہ یہ مقدمے کوئی مذاکر نہیں بنائے گئے ہیں، یہ مقدمے اس لیے بنائے گئے ہیں کہ عمران خان آئندہ تمام عمر پیشیاں بھگتتا رہے گا، کبھی ایک عدالت میں کبھی دوسری عدالت میں، اور اس کا بس مستقبل اب یہی رہ گیا ہے. لیکن ظاہر جو اوپر والا ہے اس کی اپنی رضا ہوتی ہے. عمران خان اپنے کسی الگ سے زون میں رہتے ہیں، میں آپ عمران خان نہیں ہیں. جس طرح 1992 کے ورلڈ کپ میں آسٹریلیا کے خلاف ایک میچ میں انہوں نے آخری اوور میں آسٹریلیا کو 4 رنز نہیں کرنے دیے، وہ میچ پاکستان نے 3 رن سے جیت لیا، ایک بال بڑی سوچ سمجھ کے کی. تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان بڑی سوچ سمجھ کے بالنگ کر رہے ہیں. ہم آپ ان کے قریب نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان کو خراب کرنے والے پارٹی کے اندر بھی لوگ ممکنہ طور پہ ہو سکتے ہیں، نظام کے اندر بھی لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کو جیل سے باہر کیا جائے، تاکہ پھر یہ تاثر پیدا کیا جا سکے کہ انہوں نے کوئی مفاہمت، کوئی سمجھوتا کر لیا ہے. اب جہاں تک کمیشن کی بات ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے خط کے حوالے سے ہے، اب پاکستان میں بے ضمیر منافق لوگوں کی کمی نہیں ہے. یعنی جسٹس تصدق جیلانی نے
انکار کر دیا ہے، ایک انہوں نے بڑی بینچ مارک مقرر کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ٹرمز آف ریفرنس حکومت ریوائز کر لے، اس پہ نظر ثانی کر کے کوئی نہ کوئی جج ہو سکتا ہے اس کو قبول کر لے گا۔ لیکن یہ تصدق جیلانی کا انکار ان تمام لوگوں کے منہ پہ ایک بڑا زوردار تماچا ہے، جنہوں نے ان کو بے ضمیر سمجھ کر ایک ایسے کمیشن کی سربراہی سونپنے کی کوشش کی جس کی بنیاد ہی غلط ہے، اور انہوں نے بالکل صحیح طور پہ کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل اس کیس کو سننے کے لیے اصل فورم ہے اور یہ کام وہیں پہ ہونا چاہیے۔ تو جناب، ہمارے شو کا یہ آج موضوع تھا کہ ایک طرف جو باقاعدہ ایک کیمپین چل رہی ہے عمران خان کو جیل سے چھڑانے کے لیے تاکہ ان کے جو سیاسی بیانیہ ہے اس کو کمزور کیا جائے، اس کی بنیاد پہ کئی لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں، پارٹی کے لیڈروں کو بھی لعن طعن کر رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کے مقصد کو نقصان پہنچایا ہے۔ آپس میں ان کے اختلافات بھی بہت ہو گئے ہیں، لیکن بہرحال جو اڈیالہ جیل میں قیدی بیٹھا ہوا ہے، میرا خیال ہے اس کی ایسی قوت ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کے آپس کی بے ربط گفتگو اور ان کے عدم اتفاق اور تقسیم کے باوجود پارٹی بہرحال قائم و دائم ہے۔ اور دوسری طرف یہ کہ جو 8 فروری کا سونامی تھا، وہ اس کے مختلف مینیفیسٹیشنز ہم دیکھ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ رفتہ رفتہ اس میں ابھی مزید اضافہ ہوگا، اور جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو، عمران خان کو بہت جلد فارغ کر دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا، شاید ان کو بڑی مایوسی ہوگی، کیونکہ جو کام عمران خان نے کیا ہے گزشتہ سال 1.5 سال کے دوران، جیسے میں نے پہلے کہا، انہوں نے بہت سارے ضمیر جھنجھوڑ دیے، بہت سارے بے ضمیروں کو فارم 47 کے پیچھے چھپنے پہ مجبور کیا، بہت سارے ضمیر انہوں نے جگا دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا شعور دیا ہے عام لوگوں کو کہ وہ اب کوئی بھی کہانی سننے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ کہانیاں جن کی بنیاد پہ ہم آپ نے بہت زیادہ اپنے ملک سے محبت کا بھی اظہار کیا، اب بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کچھ کہانیاں ہیں جس پہ ہم نے غیر ضروری طور پہ یقین کیا، اب ان کہانیوں پہ اعتبار کرنے کا وقت گزر چکا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔